میرے عزیزو، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یقین کی پختگی کو مضبوط کر رہے ہیں اور ہمیں ایمان کامل کے ساتھ نواز رہے ہیں، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے۔ اور اس آیت کریمہ کو تمام تفسیروں کے اندر اور مفسرین نے اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے اور اس کو اپنے موضوعات کے اندر شامل کیا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کون ہیں، کن کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ اہل بیت کی عظمت و شان میں بہت سی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، مگر ان کی محبت کا ہم پر فرض ہونا اور واجب ہونا مذکور آیت سے، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور جملہ آئمہ بھی اپنی اپنی تفاسیر کے اندر اسی آیت کو، اس محبت کو واجب قرار دے رہے ہیں، اور وہ قرابت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے بھی قرابت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو آپ نے بھی یہی جواب دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ یعنی آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے قرابت دار، آپ کے اس حکم سے واضح ہو گئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اور اسی مذکورہ آیت کریمہ کے حوالے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب علی المرتضیٰ، جناب سیدہ فاطمہ زہرا اور آپ کے دونوں بیٹے جناب حسن و حسین سے آپ اور میں محبت کریں، اور ان سے محبت کرنے کا انداز بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ محبت کیسی کی جائے، لیکن محبت ایسی ہو جس کی وجہ سے قرآن اور سنت کے اصول کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جس محبت سے، ایسی محبت جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو، شریعت کی حدوں کو توڑا جائے، بنا کہ میں محبت کر رہا ہوں، تو بالکل یہ محبت ناقص ہو جائے گی۔ جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں علیہ السلام، جناب سیدنا عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، مانتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا ایمان ہے تمام انبیاء و مرسلین پر۔ عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا محبت میں اتنا اضافہ کیا، اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے توحید پر حملہ کر دیا، اللہ کی وحدانیت پہ حملہ کر دیا، اللہ کے یکتا ہونے پہ حملہ کر دیا، تو پتہ چلا یہ محبت ناقص ہے۔ وہ ساری زندگی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے گن گاتے رہے، انہیں وہ چیز نہیں مل سکتی، کیونکہ انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اسی طرح میرے عزیزو، اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر ہم نے کون سے وہ باتیں ہیں، وہ کون سے امور ہیں بجا لانے ہیں جسے ہم محبت والے کہلائیں گے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور وہ امور واضح ہیں الحمدللہ تعالی عز و جل کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور اہل سنت و جماعت کی عظیم اس جماعت کے ساتھ جوڑا، جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، امہات المومنین کی محبت، اولیاء کاملین کی محبت موجود ہے۔ اتنی بڑی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے الحمدللہ۔ پوری اہل سنت و جماعت کی تاریخ میں ہمارے ائمہ میں کوئی ایک بھی گستاخ نہیں ملتا، بے ادب نہیں ملتا، اور سب نے اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے، اور بعد میں آنے والی نسلوں کو، مجھے اور آپ کو بھی اس محبت کی طرف دعوت دی ہے۔ تو ہم نے حضور کی اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اس انداز میں کرنی ہے جو ائمہ اہل سنت ہمیں بتلا گئے ہیں، اور آپ کی اولاد پاک سے محبت ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے اور ہمارے
ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالہ سے بہت سے احکامات صادر فرمائے ہیں، اور ایک جگہ پہ ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ یہ پہلی دعوت جو اللہ کے محبوب دے رہے ہیں محبت الہی کے حوالہ سے، کہ اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے، اور تم اس سے محبت کرو کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، تم پر شفقت، بے حساب رحمت، کرم اور لطف فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور صبح و شام تم اس کی نعمتوں اور رحمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو، اور تم اللہ کی نعمتوں کی موسلادھار بارش ہی کے اندر رہتے ہو۔ اسی کی وجہ سے تمہیں تلقین کر رہا ہوں کہ تم اللہ سے محبت کرو۔